السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی ربی زدنی علما، آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، عزت سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم تمام انسانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رب ذوالجلال ہے، رب العالمین ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے آ کر ہمیں دین اسلام جیسا سچا مذہب سمجھایا، بتایا اور اس پر عمل کر کے دکھایا، اور کہا کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اگر اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناؤ گے اللہ کی عبادت کا تو اسی میں تمہاری ناکامی ہے۔ ایسے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے اندر۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، ورضیت لکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت بھی میں نے تم پر مکمل کر دی، جو کچھ تمہیں دینا تھا میں سب کچھ دے دیا تمہیں، اب کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ایک ایسا ریلیجن، ایک ایسا مذہب، ایک ایسا دین میں نے تمہیں دیا ہے، وہ صرف تمہیں نہیں بلکہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، جو مجھے پسند ہے وہی میں نے تمہیں دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آگے اللہ نے سورہ آل عمران میں کہا ایک دوسری صورت میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کوئی انسان دین اسلام کو چھوڑ کر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین فالو کرتا ہے، کسی اور دین پر چلتا ہے، کسی اور کی باتوں پر عمل کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اس کی کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی اور اس کی کوئی دعا سنی نہیں جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر بڑا کلیئر میسج دے دیا ہے، اور سورہ مائدہ کے اندر کہہ دیا کہ میں نے ساری چیزیں تمہیں دے دیا ہوں، اپنی طرف سے کوئی چیز دین کے اندر ڈالنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کہا تھا آج اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو جب تک ہم نے اسلام کو سمجھا کہ اسلام میں ہماری عزت ہے، یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت عمر۔ جب تک ہم نے اسلام کو عزت سمجھا تو ہم بڑے عزت والے تھے، بڑے بلندی پر تھے، کوئی لوگ کیا ہے ہمیں آڑی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتے تھے، کوئی ہمیں مارنا تو دور کی بات ہماری طرف بری نگاہ بھی نہیں ڈالتا تھا۔ یہ حضرت عمر کا قول ہے۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسی قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے۔
ہمارے کپڑوں سے، ہماری گاڑی سے، ہمارے بنگلوں سے اللہ نے ہمیں عزت نہیں دی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں مہما طلبنا العزت بدون الاسلام، جب جب ہم نے اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں عزت ڈھونڈنا شروع کیا، اسلام کو فالو کرنا چھوڑ دیا، اذلنا اللہ، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا۔ 313 تھے نا جنگ بدر کے اندر، کتنے تھے؟ 313 مسلمان تھے، پوری دنیا پر راج کرتے تھے، سارے لوگ ان کے کلچر کو فالو کرتے تھے، ہر انسان مسلمانوں کو دیکھ کر اپنی زندگی سدھارتا تھا۔ لیکن آج کیا بات ہے، مسلمانوں کے 57 کنٹریز ہیں، 50 پر 7 ملک ہونے کے باوجود تاریخ گواہ ہے کہ جتنے مسلمان آج کی تاریخ میں ذلیل ہیں، رسوا ہیں، اتنا پہلے کبھی نہیں تھے۔ تاریخ گواہ ہے اس چیز کی۔ پہلے مائنورٹی تھی ہماری، بہت کم تھے ہم لوگ، لیکن عزت تھی، بڑی شان تھی، لوگ بڑی عزت سے ہمیں دیکھا کرتے تھے۔ میرے ایک ساتھی نے کہا کہ ہمارے ابا کے زمانے میں ایک غیر مسلم سامنے سے چلنا بولے تو چپل نکال کو چلتا تھا، چپل ہاتھ میں پکڑ لے جاتا تھا۔ ایک مسلمان کی اتنی عزت ہوا کرتی تھی۔ چندول کی بات کر رہا ہوں میں، چندول کے اندر ایک غیر مسلم جب مسلمان کو دیکھتا اپنے چپل ہاتھ میں پکڑ لے جاتا تھا، اتنی عزت تھی ایک زمانے کے اندر۔ لیکن آج مسلمانوں کی اتنی ذلت کیوں ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں مہما طلبنا العزہ، جب جب اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں عزت ڈھونڈ لیے تم لوگ، اذلنا اللہ، تو اسی سیکنڈ، اسی لمحے سے اللہ رب العالمین نے تمہیں ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ یہ قرآن کی آیت ہو گئی اور حضرت عمر کا قول ہو گیا۔ ایک تیسری آیت، ایک تیسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابغض الناس عند اللہ ثلاث، اللہ کے پاس 3 ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ سخت نفرت کرتا، کبھی ان کی طرف محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اللہ، ہمیشہ ان سے دشمنی کرتا ہے، ان سے کیا اللہ ہمیشہ ان کے اوپر غصہ رہتا ہے اللہ۔ نبی نے کہا سب سے پہلا انسان مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اسلام میں آنے کے بعد، اسلام کو قبول کرنے کے بعد، فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جاہلیت کی سنت کو، غیروں کے طریقے کو، غیروں کی عیدوں کو اگر اسلام کے اندر ایڈ کرتا ہے تو ایسے انسان سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اور دوسرا انسان جو مکہ مدینہ میں جا کر بے دینی کا کام کرتا ہے، گیا تو حج کے لیے، گیا تو عمرے کے لیے، لیکن وہاں پر بھی جا کر گناہ نہیں چھوڑتا ہے، ایسے انسان سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے۔ اور تیسرا انسان جو ایک مسلمان کے پیچھے ناحق اس کی عزت نکالنے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے بغیر کسی حق کے، بغیر کسی ریزن کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو ایسے 3 بد نصیب لوگ ہیں جن سے اللہ کبھی اچھے سے بات نہیں کرتا، کبھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، ہمیشہ غصہ ہوتا ہے اللہ۔ ان میں سب سے پہلا انسان کون ہے؟ مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اسلام میں آنے کے بعد اسلام کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپناتا ہے، غیروں کے کلچر کو اپناتا ہے۔ ارے بھائی تم تو مسلمان ہو، پھر بھکاری کیوں ہو؟ ہم مسلمان ہیں نا، ہم بھکاری کیوں ہیں پھر؟ ہمارے پیدائش سے لے کر مرنے تک بھی کون سا ایسا کام ہے جو اسلام کے مطابق ہم کرتے ہیں؟ ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر کے بال کاٹنے سے لے کر، اس کا عقیقہ کرنے سے لے کر، بڑا ہونے کے بعد اس کی شادی کرنے سے لے کر، مرنے کے بعد اس کا جنازہ نکالنے تک ہم لوگ کیا ہے؟ غیروں کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں آج۔ حقیقت ہے اس چیز کی۔ تو پھر ہم عزت کہاں سے ملے گی ہمیں؟ بتاؤ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی ایک آیت ہے، کہتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، بہت کچھ نیکیاں کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اخسرین اعمالا، لیکن سب سے بڑے نقصان میں، سب سے بڑے گھاٹے میں وہی لوگ ہیں۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کام کرنے کے بعد گمان بھی بڑا اچھا رکھتے ہیں، سوچ بھی بڑی اچھی ہے، آج ہمیں نماز پڑھ لیے، صبح سے لے کر 5 وقت کی نماز بھی ہمیں پڑھ لیے، صدقہ بھی کر لیے، خیرات بھی کر لیے، سب کچھ کر لیے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اللہ کہتا ہے جتنے بڑے نقصان میں، جتنی بڑی غلط فہمی میں یہ لوگ ہیں نا، ان سے بڑے دیوانے کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ کام تو کر رہے ہیں لیکن ان کا کام ان کے کوئی فائدہ نہیں دے رہا، وہاں پر سب کچھ کیا ہے؟ پورا مٹی میں مل جا رہا ہے، ان کی ساری محنت ختم ہو رہی ہے، وہاں پر کچھ بھی 1% بھی ان کو کیا ہے؟ فائدہ نہیں مل رہا ہے یہاں پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کو سنے
تو اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس آیت کو پڑھ کر انہوں نے تشریح کی وہاں پر۔ یہ آیت کسی غیر مسلم کے بارے میں اللہ اتارا نہیں ہے، یہاں پر کسی کافر کے بارے میں، کسی مشرک کے بارے میں، کسی منافق کے بارے میں نہیں ہے یہ آیت، بلکہ مسلمان کے بارے میں ہے۔ کل من عبد اللہ، ہر وہ انسان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت تو اللہ کی، سب لوگ عبادت اللہ کی کرتے ہیں آج، کرتے نہیں کرتے؟ غیر مسلم تک اللہ کی عبادت کرتا آج ہے حقیقت۔ کسی بھی غیر مسلم کو جا کو آپ پوچھ لو بھئی اللہ کہاں ہے، دیوڑ اکڑ انڑیا، کیا بولتا ہے؟ سیدھا انگلی اوپر ہی اٹھاتا ہے وہ انسان۔ ہر انسان مانتا اللہ کو ہے، ہم بھی مسلمان مانتے ہیں اللہ کو۔ حضرت علی نے کہا یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں اتری ہے، ہر وہ انسان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ سامنے انہوں نے وضاحت کی علی غیر شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت تو اللہ کی لیکن طریقہ اللہ کے نبی کا نہیں، طریقہ وہ نہیں جو نبی بتائے۔ آج ہمارے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن طریقہ وہ جو ہمارے باپ دادا بتائے، طریقہ وہ جو ہمارے پوروج بتائے، ہمارے بڑے بتائے۔ جا کو بولتے بھئی غلط چیزاں کئی کو کرتے ہیں تمہیں، بولتے ہمارے پیڑھی سے چلنے کو آتا ہے یہ، تمہیں کون جی آج کل پیدا ہو کو ہم نہ روکنے والے؟ ہمارے اماں کرے، ہمارے بابا کرے، ہمارے دادا کرے، ہمارے پردادا کرے، پوری خاندان سے چلنے کو آتی ہے سو رسم، آج آ کو تمہیں کرونوں کو بولے تو کیسا جی سنتے ہمیں؟ کیسا جی ساری چیزوں کو چھوڑ ڈالتے؟ اللہ بھی یہی بول رہا ہے عبادت تو تم کر رہے ہو میری، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن طریقہ وہ نہیں ہے جو میرے نبی آ کر سکھا کر گئے۔ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے، تمہاری عبادت تمہیں فائدہ پہنچانا ہے، تو کام بھی وہ کرو جو میرے نبی نے کر کر دکھایا ہے، طریقہ ایز اٹ از وہی فالو کرو جو میرے نبی۔ سورہ غاشیہ ہے قرآن کے اندر، ہر جمعہ میں پڑھتے نا ہم لوگ غالباً سورہ غاشیہ، حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ، بولو زور سے، عاملۃ، عمل کر کے تھک جانے والے لوگ، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک گئے ہیں زندگی کے اندر، نیک عمل کر کے، آگے کیا ہے؟ تسلا نارن حامیہ، جائیں گے جہنم کے اندر۔ عمل تو کر رہے ہیں لیکن عمل کر کے نقصان اٹھانے والے لوگ۔ قرآن کی کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین کیا ہے، اس آیت کو واضح کر دیا، اس بات کو ڈفرنٹ اینگل سے بتا دیا ہے کہ لوگ نیکی تو کر رہے ہیں، عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے، عبادت کرنے کے باوجود بھی ان کی عبادت کوئی فائدہ ان کو نہیں دے رہی ہے۔ آج یہ آیت ایز اٹ از ہمارے اوپر فٹ ہو رہی ہے۔ آج مسلمان کیا، کافر کیا، مشرک کیا، منافق کیا، سب برابر ہو گئے ہیں آج ہمارے اندر، بس نام کا مسلمان، کام کا نہ جینا، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج صرف ٹائٹل لگا کے گھوم رہے ہیں ہم لوگ، ہم مسلم تم غیر مسلم، ہم مسلمان تم مشرک، ہم مسلمان تم کافر، بس یہی فرق ہے ہمارے اندر، صرف نام کے اندر فرق بچ گیا ہے۔ ایک 3 اصول میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھنا آپ لوگ۔ اسی 3 اصول کو بتا کر میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ سب سے پہلا اصول، یہ مرتے دم تک آپ کو کام آئے گی یہ چیز، ہمارا دین مکمل ہے، کبھی اس کو انکمپلیٹ نہ سمجھیں۔ ہمارا دین کمپلیٹ ہے، کبھی انکمپلیٹ نہ سمجھے۔ سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ نے کہا۔ اور دوسری چیز، اللہ کے نبی سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی دوسرا انسان اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور تیسرا اصول، ہر وہ چیز جو تمہیں جنت سے قریب کرتی تھی، کر سکتی تھی، اور ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم سے دور کر سکتی تھی، نبی نے بتا دی ہے۔ کیا بتایا نہیں بتایا اللہ کے نبی نے؟ بولو، ہر وہ چیز جو ہمیں جنت میں داخل کرنے والی اور ہر وہ چیز جو ہمیں جہنم سے بچانے والی، ہر چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر اپنی زندگی میں باقاعدہ وعدہ لے کر گئے اللہ کے نبی۔ کیا بولے؟ صرف بتا کر چلے نہیں گئے اللہ کے نبی۔ آخری حج تھا، حجۃ الوداع کا موقع تھا، جبل الرحمت پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑ کر سوال کرتے ہیں، حل بلغت، کیا تھا اللہ کے نبی کا لفظ؟ حل بلغت، کیا بھائی میں تمہارے تک سب کچھ پہنچا دیا؟ جو دین، جو اسلام میں اللہ کے پاس سے لے کو آیا تھا، کیا تمہیں سمجھا دیا؟ سارے صحابہ نے مل کر کہا، یا رسول اللہ انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ یہ سارے صحابہ گواہی دے دیے، اے اللہ کے نبی ایز اٹ از جو تمہیں لے کو آئے تھے، سمجھا دیے، بتا دیے، پہنچا دیے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اللہ کو گواہ بنایا، 3 بار آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ کے نبی نے کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے سارا دین ان تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے نبی لاک لگا کر چلے گئے، تالا مار کر چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ 3 اصولوں کو ذہن میں رکھیے. سب سے پہلا اصول، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے، کمپلیٹ ہے. اور ہر وہ چیز اس مکمل دین میں نا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی سیکنڈ، کوئی بھی مومنٹ چھوڑے نہیں اللہ کے نبی. چاہے خوشی کا لمحہ ہو، چاہے غمی کا لمحہ ہو. خوشی کیسے منانا، کس حد تک منانا، اس کی لمٹ کیا ہے، ہر چیز نبی بتا دیے. اور غم، تکلیف، اگر کوئی انسان ہمارا چلے جاتا ہے، کوئی انتقال کر جاتا ہے، تو اس کے انتقال پر کب تک غم منانا، اگر وائف ہے تو کتنے دن غم میں رہنا، اگر کوئی ہمارا قریبی دوست، بیٹا کوئی چلے گیا تو کتنے دن غم کرنا، ہر چیز کھول کھول کر بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی چیز ہماری بلر نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں لیلھا کنہارھا. ایسا کلچر نبی نے تمہیں دیا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح واضح ہے. رات کے اندر بھی بولتے نا، رات کے اندر تھوڑی چیزیں چھپ جاتے ہیں، لیکن نبی نے کہا کوئی چیز چھپی نہیں ہمارے دین کے اندر، پورا کھلم کھلا سمجھا کر میں نے تمہاری لینگویج میں سمجھا کر چلے گیا ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان کی بات ہے. اس کو سامنے رکھ کر آج ہمارے کرتوت کو دیکھتے ہیں. آج ہماری حالت کیا ہے؟ چلو اسی مہینے کو لیتے ہیں. کون سا مہینہ چلتا ہے بھائی؟ آج مہینہ کون سا ہے؟ یہ کس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں؟ نام کیا ہے اس مہینے کا؟ جلدی بولو، ٹائم نہیں، آگے بڑھیں گے. معلوم ہے؟ صبح میں کیا کھائے کا نکاش معلوم نہیں ہمارے کو، تمہیں مہینہ پوچھتے کیا پھر ہو؟ صحیح بات ہے نا. دسمبر کا مہینہ چل رہا، تاریخ 23. اسلامک اعتبار سے جمادی الاول تاریخ 29 ہے. آج 20 پر 9 تاریخ ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، اور انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 23 تاریخ ہے. آج دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے. اس کے اندر ابھی 23 نا، 2 دن کے بعد کون سی عید آنے والی ہے؟ کون سی عید آدھی 2 دن کے بعد؟ ہالیڈے ہے نا اس دن. ارے سنڈے کو آگے نا، ایک بار وہ بھی چلے گیا. کرسمس. ماشاء اللہ، بچے بول رہے ہیں کہ کرسمس آنے والی ہے. کون سی کرسمس؟ یہ کس کی عید ہے؟ یہ کس کی عید ہے؟ عیسائیوں کی عید ہے. ان کا عقیدہ کیا ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. یہ عقیدہ ہے نا. حضرت عیسیٰ کی اسی دن پیدائش ہوئی تھی 25 دسمبر کو. تو اس دن ہم کیا ہے، عیسائیوں کے نزدیک میلاد النبی جیسا مناتے نا ہمارے مسلمان، نام نہاد مسلمان، ویسا کرسچن کیا ہے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن مانتے ہیں. چلو اس کو سامنے رکھ کر ذرا قرآن کو دیکھتے ہیں. قرآن کیا بولتا ہے اس تعلق سے، 25 دسمبر کے تعلق سے؟ سورہ مریم کی آیت ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. اللہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بچہ جنا، اللہ نے بچہ پیدا کیا. کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ان کی ماں مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہو گئے، سب لوگ مانتے ہیں. تو کرسچن کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ کے پاس اللہ رب العالمین آیا، سو عیسیٰ کے مادر رحم میں جو گیا تھا نطفہ جس سے عیسیٰ پیدا ہوئے، وہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کا نطفہ ہے. سو اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ ہے. تو ان کا عقیدہ یہ ہے. اللہ کہتا قرآن میں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. کچھ لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ اللہ نے بچہ پیدا کیا ہے. اور آگے اللہ نے کہا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. سب سے بدترین گالی یہ لوگ مجھے دے رہے ہیں. قرآن کی آیت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے اوپر بچے کا الزام لگا کر سب سے غلیظ گالی مجھے دے رہے ہیں یہ لوگ. لیکن انسان کیوں آج خاموش بیٹھا ہوا ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. اگر آسمان جو تم دیکھ رہے ہو نا، یہ اللہ کی بات ہے. کس کی؟ تکاد السماوات، سماوات میں 7 آسمان. آسمان جو تم دیکھ رہے ہو، اگر اس کے اندر فیلنگ ہوتی، اگر اس آسمانوں کے اندر سینس ہوتا، یتفطرن منہ، تمہاری بات سن کر آسمان تک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا. وتنشق الارض، اور زمین کھل جاتی تھی. جو لوگ آج تم کر رہے ہو نا اللہ کے اوپر اتنا خطرناک الزام کہ اللہ نے بچہ پیدا کیا ہے، اگر یہ بات آسمان سن لیتا، اگر یہ بات زمین سن لیتی تو آسمان بھی پھٹ جاتا، زمین بھی پھٹ جاتی. وتخر الجبال هدا. اور جو ماؤنٹین، جو پہاڑ تم دیکھ رہے ہو نا، یہ پہاڑ تک ریزہ ریزہ ہو کے نیچے گر جاتے تھے. یہ قرآن کی آیت کا ٹرانسلیٹ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. لیکن آج مسلمان کیوں؟ تھوڑا بھی سینس باقی نہیں ہے، تھوڑی بھی فیلنگ نہیں ہے.
ارے یار قرآن کی سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ نے کنٹینیو رشتہ داریاں گنایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ تمہارے ماں باپ، تمہاری بیویاں، تمہارے گھر، تمہارا بزنس، تمہارے بچے، ان سب سے بڑھ کر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونا ہے، تبھی تم مسلمان ہو، تبھی تم مومن ہو۔ اگر ہمارے ماں باپ کو کوئی ایک انسان آ کے گالی دے دے تو ہماری حالت کیا رہتی بتاؤ ذرا آپ لوگ؟ بولتا کہ اس کا منہ توڑ دینا، اس کا منہ پھوڑ ڈالنا، اس کی زبان کاٹ ڈالنا، اسے دنیا سے اٹھا ڈالنا۔ ہمارے باپ کو گالیاں دیتا انہیں، ہماری ماں کو برا بھلا بولتا انہیں، ماں باپ کے اوپر کوئی بات ہم برداشت نہیں کرتے۔ اللہ بولتا تمہاری ماں باپ سے بڑھ کر میرے سے محبت کرے تو تمہیں ایمان والے۔ یہاں پر ہر سال ہمارے کرسچن بھائی بولتے ہیں کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بچہ جنا ہے، بچہ جنا۔ یہ بات سن کر اللہ نے کہا کہ سب سے بڑی گالی مجھے دے رہے ہیں، تو آپ مسلمان کیوں خاموش بیٹھے یہاں پر؟ ہے نہیں حقیقت؟ ہر 25 دسمبر کو آ کر بولتے ہیں کہ میری کرسمس، اور کیا کرتے بھی ہمارے مسلمان؟ حقیقت ہے نا یہ سب چیزاں؟ کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو یہ نہیں بولتا کہ ان کا منہ پھوڑو، ان کی زبان کاٹو، ان کو مار ڈالو، نہیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جا کے سمجھاؤ ان کو، بھئی یہ سب چیزیں جو بول رہے ہیں نا غلط ہے یہ چیز۔ اب آگے اسٹپ تک نہیں لے رہے وہاں پر، لیکن اور دوسری چیز سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم، سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر خاص کر جو لیڈر ہے نا ہمارے، چاہے وہ آفس کے اندر ہو، چاہے وہ کالج کے اندر ہو، چاہے اسکولز کے اندر ہو، باقاعدہ ہمارے لیڈر تک کیا بولتے نہیں، جب بھی آتا کرسمس اسکول کی طرف سے ڈالتے، کالج کی طرف سے ڈالتے، یونیورسٹی کی طرف سے ڈالتے کہ ہیپی میری کرسمس، میری کرسمس فرام اور اسکول، ہماری اسکول کی طرف سے میری کرسمس۔ ہم خود نام کے مسلمان ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ان کے دین کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کے دین کو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بچہ جنا ہے۔ بتاؤ حقیقت ہے یہ چیز؟ آج کل نا سوشل میڈیا کا بڑا دور ہے نا، واٹس ایپ کے اندر ذرہ اندے 25 دسمبر ہر اسٹیٹس میں واچ رہتا، مسلمان کیا کافر کیا سب کے اس میں۔ انہیں بولا میری کرسمس، یہاں سے مسلمان بھی رکھتا میری کرسمس۔ بقرعید آئی تو کافر بھی بولتا، مسلمان بھی بولتا ہیپی بقرعید۔ رمضان آیا، کافر بھی بولتا، مسلمان بھی بولتا ہیپی رمضان۔ تو ہمارے مسلمان کیا بول گئے؟ جب انہوں ہمارے عیدہ میں ہم آ کو کیا کرتے ہیں؟ کیا جی کرتے ہیں؟ وش کرتے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں کرنا ان کے عیدہ میں وش؟ سو میری کرسمس، ہیپی دیوالی، اور کون سے عید ہو؟ بہت ساری عیدیں ہیں نا، ہر غیر مسلم کی عید میں ہم لوگ کیا ہے شامل ہوتے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ ہم آپس میں بھائی سب مل کر رہنا۔ اسکول کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسکول میں کرسچن کے بچے بھی پڑھتے ہیں، سو ہماری طرف سے بھی ان کو وش کرنا، ہمیں ان کے پیرنٹس کو۔ کہاں جی گئی تمہاری غیرت؟ اللہ کو گالی دے رہے ہیں وہ لوگ وہاں پر، آپ اللہ کی گالی، آپ خود شامل ہو کر اللہ کو گالی دے رہے ہیں۔ بتاؤ یہاں پر کس نام کے مسلمان ہیں آپ؟ یہاں تک کہ ان کا کھانا تک لینا نہیں ہے، ان کے تہواروں کا، ان کی عید میں ان کا کھانا تک ہمیں نہیں کھانا ہے۔ باقاعدہ پورے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کو غیر مسلموں کی عیدوں میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ ایک بار ایک تہوار منا رہے تھے صحابہ کرام، جو زمانے جاہلیت کا تھا۔ نبی نے آ کر کہا کہ بھئی یہ کون سی عید منا رہے تمہیں؟ تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین نے تمہیں 2 اور عیدیں دی ہیں، ایک رمضان اور ایک بقرعید، اس سے بیسٹ یہ 2 چیزیں ہیں، سو تمہیں وہ منانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ صحابہ چھوڑ ڈالے، رمضان بقرعید کو پکڑ لیے مسلمان ہونے کے ناطے۔ آج ہمارا مسلمان کیا بولتا ہے؟ نہیں بھائی، بھارت ہے، ہندوستان ہے، سب کے عیدوں میں ہمیں شامل ہونا ہے۔ بھائی بھارت اپنی جگہ، ہندوستان اپنی جگہ، کیا تم مسلمان ہو یا نہیں؟ یہ تمہارے ساتھی آج رہتے، کل رہتے، اس کے بعد رہتے، بول کو گارنٹی نہیں ہے۔ ان کو راضی کرنے کے واسطے اوپر والے کو ناراض کر لو نکو، ان کو راضی کر لیے تو ایک انسان کو راضی کر سکتے، کسے راضی کر سکتے آپ؟ سب کو راضی کرنے نکلے، کوئی ایک ٹیڑھا ہو جاتا وہاں پر، ایک کو راضی کرے دوسرا بنگا ہو جاتا وہاں پر۔ اس لیے ایک ذات کو راضی کر لو، سارے انسان تم سے راضی ہو جاتے۔ صرف اللہ رب العالمین کو سامنے رکھو، اسے کبھی ناراض کرنے مت جاؤ۔
کبھی اپنی جانب سے نا غیر مسلموں کے تہوار میں کبھی وش کرنے جاؤ ان کو. صرف کرسمس کی بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اس کے علاوہ جتنے بھی عیدیں ہیں نا باقاعدہ ہمارے ماں باپ آگے چڑھ کر دیتے ہیں ہمارے بچوں کو. دیوالی کا موقع جب بھی آتا ہے نا, کس کی خوشی میں کرتے ہیں وہ لوگ دیوالی؟ ان کا عقیدہ کیا ہے بھائی؟ دیوالی کے اندر وہ لوگ لکشمی پوجا کرتے ہیں نا. لکشمی یعنی پیسوں کی پوجا وہ لوگ کرتے ہیں. تو ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں کو پٹاخے دلا کر, وہ ساری چیزیں دلا کر, گھر میں پٹاخے پھوڑ کر, ایک اعتبار سے ان کے دین کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں, آرام سے تم کرو. اللہ بولتا ہے یہ ساری خرابیاں تمہیں ختم کرنا ہے, انہیں سمجھانا ہے, سیدھا رستہ انہیں دکھانا ہے. ہم لوگ دکھانے کے بجائے خود ان کے راستے میں شامل ہو کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں آج ہم لوگ. بتاؤ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہے گا یہاں پر؟ اور دوسری چیز, ابھی 5 دنوں کے بعد ایک دن آنے والا ہے 31 دسمبر. کون سا ہے 31 دسمبر؟ کیا جی کرتے ہیں اس دن رات کو؟ مسلمان کافر دو بھی شامل اس کے اندر 12 بجے کا ویٹ کرتے رات کے, کب 12 بجتے کہ 1 سیکنڈ ادھر نہیں 1 سیکنڈ ادھر نہیں. 12 بجتے ہیں نا کٹ جانا کیک وہاں پر, 12 بجتی پٹاخے پھوٹ جانا وہاں پر. ریزن کیا ہے؟ ہیپی نیو ایئر, نیا سال مبارک ہو. کس کا جی طریقہ ہے یہ؟ کیا ہمارے مسلمانوں کا نیا سال دسمبر سے چالو ہوتا ہے؟ کب چالو ہوتا ہے کوئی بتا سکتے ہیں یہاں پر؟ ہمارا نیا سال کب چالو ہوتا ہے؟ محرم سے چالو ہوتا ہے. پھر آپ کیوں 31 دسمبر کے رات کو ریلیاں نکالنے کا, بائک ریلی, فلاح ریلی, اور دوسرا پٹاخے پھوڑ کو سب کی نیند برباد کرنے کا وجہ کیا ہے؟ پھر ایک دوسرے کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ پھر ہمارا مہینہ چالو ہوتا ہے, ہمارا سال چالو ہوتا ہے محرم سے, ہمارے مسلمان 31 دسمبر کیوں بنا رہے ہیں پھر؟ اور دوسری چیز نا, ہر گزرا سال ہمیں ایک میسج دیتا ہے. ہر گیا ہوا سال, ہر گیا ہوا دن, ہر گزرا ہوا مہینہ ایک میسج ہمیں دیتا ہے. کیا میسج ہے وہ؟ بھائی تیری زندگی کا 1 سال چلے گیا, 1 شام گزر گئی, 1 منٹ 1 سیکنڈ سب کچھ چلے گیا. اب تو کیا کر رہا ہے بیٹھ کے یہاں پر؟ ہر جانے والی گھڑی ہمیں ایک پیغام دے کر جاتی ہے, لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بڑی خوشی سے پٹاخے پھوڑتے ہیں یہاں پر. خوشی سے کیا ہے؟ موج مستیاں کرتے, شراب پیتے, پتہ نہیں اس رات ہم کیا کیا کامیں کر کے چلے جاتے ہیں وہاں پر. اور دوسری چیز, سورہ دخان کی پہلی آیت ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات کے اندر ہر حکمت والی بات کا فیصلہ کرتا اللہ. ایک لسٹ بنا کو دیتا اللہ فرشتوں کو, یہ سال کسے کتنا رزق دینا, یہ سال کس کی موت آنا, یہ سال کتنے بچے پیدا ہونا, یہ سال کتنے لوگوں کو دنیا سے مار ڈالنا. ہر نیا سال کیا ہے؟ ہماری موت کا فرمان لے کو آتا ہمارے سامنے. مان لو گزرا سال کون سا ہے؟ 2022. اس کے اندر کتنے لوگ مرنے والے ہیں پہلے پوری لسٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ابھی 5 دنوں کے اندر کون مرتا پوری لسٹ اسرائیل کے ہاتھ میں موجود ہے وہاں پر. اور آپ لوگ کیا بڑی خوشی سے 31 دسمبر کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا ایک نیا سال آنے والا ہے. ابھی خود غور کر لو, ہمارے کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جو 2021 سٹارٹ ہونے کے ساتھ ہمارے ساتھ تھے, جب وہ سٹارٹ ہوا تو ہمارے ساتھ تھے, اب اینڈنگ کو ہے 2021 2022, کتنے چلے گئے؟ کرونا کے اندر ایسا گرے لاشک جیسے پتے گرتے ہیں جھڑک سے, ویسے ہمارے ریلیٹیوز چلے گئے. ایک زمانے میں انہوں بھی منائے تھے نا, منائے تھے نہیں منائے تھے ہیپی نیو ایئر؟ باقاعدہ بڑی اس سے بناتے نا لوگ, بڑا اچھا کیک ملتا کرتے, اسی دن اچھا ٹیسٹی ملتا کرتے کیک. اس کے بعد کب تو جاؤ بیکری کو سڑا کیک دیتا انہیں, لیکن ہیپی نیو ایئر کے ٹائم پہ بڑا تازہ کیک بنا کو رکھتا. باقاعدہ ہمارے چندل کی بات ہے یہ چیز. صبح کے اندر ہمارے ایک دوست تھے, ڈسکس کر رہے تھے آپس میں, انہوں نے ساری خرابیاں مجھے بتائی کہ ہمارے چندل میں ہوتا کیا ہے. ایک زمانہ تھا, مسلم کنٹری تھی یہ, یہاں پر ہیپی نیو ایئر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا, کوئی کیک ملتا نہیں تھا. کرنے والے گنٹور جا کے پنور جا کے وہاں سے لا لیتے تھے کیکا. لیکن جب ڈیمانڈ بڑھ گئی یہاں پر کیکوں کی, لوگ یہاں کے یہیں پر اس کی دکان چالو کر دیے. باقاعدہ روڈوں پر لا کے سجا کے آپ کے سامنے اسکرین میں رکھتے ہیں کیک اتنا بڑا بنا کے, اور ہمارے مسلمان جا کے خوشی سے خرید کر لاتے ہیں اس کو. اور دوسرا عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ آج کے دن بچوں کو ڈانٹنا نہیں کہتے, بچوں کو نہیں مارنا آج کے دن مارے تو سال بھر بچے مارا کھاتے رہتے کہتے. ہے نہیں عقیدہ؟ آپ لوگوں کا ہے عقیدہ؟ یہ پھر سنے رہتے نا آپ لوگ. ہاں
بھائی 31 دسمبر کو 1 جنوری کو ہمارے بچنگ مارنا نہیں، ہمارے بچنگ کیا بھی بولے جا رہی، ہمارے بچنگ کے ساتھ خوشی سے رہنا۔ آج ہمیں جتنا کماتے وہ کماتے رہتے گئے تھے، آج ہمارے بچنگ مارے زندگی بھر وہ سال کے اینڈنگ تک مارتے رہتے گئے تھے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، آج کوئی انسان مر گیا تو کیا انہیں کنٹینیو مرتا رہتا؟ بولو جی، کنٹینیو مرتا رہتا کیا انہیں؟ آج کے دن اگر 31 دسمبر کو کوئی مر گیا تو ہمارے غلط۔ اور دوسری چیز، نئے نئے کپڑے، نئے نئے پرفیوم، پورا سال سڑے کپڑے ڈال کے پھرتے رہتے، جمعہ کے اندر آئے تو بھی وہ کپڑے اٹھا لے کو آتے، جو کام کے کپڑے رہتے وہ کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آ کو بیٹھ جاتے۔ لیکن ہیپی نیو ایئر کے ٹائم پہ مانے ٹیلراں کو اچھا ناک میں دم کر رکھ ڈالتے جا کو، بھائی ہیپی نیو ایئر ہے، بھائی کرسمس ہے، ہمارے کپڑے تمہیں سی کو دے ڈالنا ایک دن پہلے۔ ہمارے پاس وہ ساری عیدوں کی اہمیت ہے لیکن جمعہ کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ ٹائم نہیں تھا پانی نہانے کا، جمعہ کی نماز چھوٹ جاتی بول کو وہ کپڑے میں آ گیا میں یہاں پر۔ یہ حالت آج ہماری ہے۔ اور میں نے کہا کہ ہر گزرا ہوا لمحہ ہمیں یہ میسج دیتا ہے کہ تم موت سے ایک اسٹیپ، ایک گھڑی قریب ہوتے چلے جا رہے ہو۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، ہمارے ہندوستان میں کرمنل جو سب سے بڑا ہے نا، اس کی سزا کیا ہے؟ پھانسی دی جاتی ہے، انکاؤنٹر کیا جاتا ہے ہی نہیں ہے؟ اس کو باقاعدہ اگر مسلمان ہے تو اس کی کچھ فارمیلٹی ہے، کچھ رسم ہے، وہ ادا کرنے کے بعد باقاعدہ اس کو وہاں سے جیل سے نکال کے لے جاتے ہیں پھانسی گھاٹ تک۔ یہاں کہاں ہے پھانسی گھاٹ؟ آندھرا میں کہاں ہے ہمارے جہاں پہ کرمنل کو پھانسی دی جاتی ہے؟ نہیں معلوم کہاں ہے بھی پھانسی گھاٹ جہاں پہ لوگوں کو کون بولے ہو؟ پھانسی گھاٹ کہاں پہ ہے؟ کرشنا ضلع۔ کتنے اسٹاپ آتے ہیں یہاں سے وہاں تک کو؟ مان لو ایک 5-10 اسٹاپ آتے ہیں وہاں تک کو۔ یہاں ہمارے جیل میں قیدی کو بڑے اچھے سے ریڈی کرتے ہیں یہاں پر، اور اس کو اطلاع ملتی کہ کرشنا جانے کے بعد تجھے پھانسی دی جائے گی، اور بیچ میں 15-20 اسٹاپ آئیں گے، ہر اسٹاپ پر ہمیں رکنا ہے، کچھ چائے ناشتہ کر رہے ہیں، وہاں سے نکلنا ہے۔ اٹھا کر اس کو ٹرین میں بٹھاتے ہیں، لے جا کر کہاں بٹھاتے ہیں؟ ٹرین میں بٹھاتے ہیں۔ 15-20 اسٹاپ کے بعد تجھے پھانسی دی جائے گی۔ ایک انسان کے اندر عجیب ڈر لگ جاتا ہے، بھئی 15-20 اسٹاپ تک کچھ میری زندگی، اس کے بعد جیسی وہ گاؤں کو پہنچتو مجھے مار ڈالتے لوگ۔ اب بتاؤ، ایک ایک اسٹیشن ایک ایک گھنٹے کا، کتنا 1 آور کو ایک اسٹیشن آتا۔ اب یہاں سے اس کی جرنی سٹارٹ ہوئی، ایک اسٹیشن کو سٹاپ ہوئی گاڑی، جا کے ٹرین وہاں اترے، انہیں اتر کو خوشی مناتا، کیا کرتا انہیں؟ بولو جی، خوشی مناتا۔ اب معلوم سے اب بچے سو 17 اسٹاپ ہوتا، جب 17 اسٹاپ کے بعد مجھے پھانسی مل جاتی۔ اب ایک اسٹاپ 21 لیس ہو گیا۔ آج ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی 1 سال آ گیا، پھٹ 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 بول کو خوشیاں، شراب پینا، جوا کھیلنا، پتہ نہیں ساری چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ایک اسٹاپ ختم ہو گیا، چائے ناشتہ تو کرتا انہیں، اس کے بعد پھر نیکسٹ جرنی اسٹارٹ، نیکسٹ اسٹاپ پہ اترتا ہے۔ اترنے کے بعد کیا خوشی مناتا؟ کیسے رہتی اس کی صورت؟ ذرا آپ خود بولو مجھے۔ خوشی مناتا کیا جی کرتا؟ اگر کوئی خوشی منائے تو کیا بولتے اسے؟ کیا بھائی دیوانہ گیوانہ ہو گیا کیا؟ اب تجھے مرنا ہے تو خوشی مناتا ہے۔ باقاعدہ آپ بھی کچھ لوگوں کو دیکھے رہتے ہیں، اتنی تکلیف آتی، اتنی تکلیف لائف کے اندر، ہمیشہ تکلیف مصیبت میں گھرے گھرے گھرے، کیا ہے ایسے لوگوں کے ہنسنا اسٹارٹ کر ڈالتے۔ تکلیف کی بہت زیادہ رہتی انسان کو، اس کے ماں مر گئی، باپ مر گیا، اس کا قریبی دوست مر گیا، روتے روتے انسان ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ ہنسنا چالو کر ڈالتا ہے۔ کرتا نہیں کرتا؟ ہوتا ہے مرحلہ، میں خود دیکھا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ انسان ہنسنے پر آ جاتا ہے۔ اب ذرا بتاؤ اس سچویشن میں انسان کون ہنستا ہے؟ جو پاگل ہو جاتا۔ باقاعدہ ڈاکٹرز بھی یہی بات بولتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسا ہنستا ہے تو اس کو رلاؤ تم، کیونکہ رونے کا معاملہ ہے، رونے کی سچویشن ہے، اس میں وہ ہنس رہا ہے، یہ پاگل ہو جائے گا، یہ دیوانہ ہو جائے گا۔ آج جو ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں نا، اس سے بھی بڑے پاگل ہیں لوگ۔ دوسرا اسٹیشن، تیسرا اسٹاپ جب جاتا ہے تو جب آخری اسٹاپ آتا ہے اس کی پریشانی بڑھ جاتی ہے اور زیادہ۔ لیکن آج ہمارے لوگ 60 سال زندگی ہو گئی، 70 سال زندگی ہو گئی، تب بھی جا کو بیکری کنے کیوں لگاتے وہاں؟ کئی کو بھائی ہیپی نیو ایئر، سما سے 90 سال لائف دیکھے تو 60 سال ہو گئی، یہاں پر 70 سال ہو گئی زندگی۔ ہمارے بچے بولے، ہماری بہو بولی، ہماری بیٹی بولی، مجھے کیا ہے کہ خرید کر جانا ہے، کل ہیپی نیو ایئر کے لیے کاٹنا ہے۔ ارے بھائی تیری زندگی کتنی ہے ابھی؟ جب آخری سٹاپ پر انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کا ڈر اور بڑھنے لگتا ہے۔ سپوز مان لو ماں کے پیٹ میں اس کی عمر 60 سال تھی، وہ انسان 40 سال زندگی گزار لیا،
اب بتاؤ کتنے سال بچ گئے اس کے؟ مول صاحب ہمارے بچے کی خوشی میں ہمیں کر ڈالے، ہمارے بچے کی خوشی کے واسطے ہمیں کر ڈالے. ارے بھائی بدعت خوشی میں 3400. ہمارا بچہ پوچھتا تھا ہمیں پٹاخے لاکھوں دے ڈالے دیپاولی کے ٹائم پہ. ہمارا بچہ پوچھتا تھا نیو ایئر کے موقع پر ہمیں لاکھوں کیک دے ڈالے. ہمارے بچے کی خوشی کے واسطے ہمیں کر لیے جی. یہاں پر یہ خوشی میں جی ہوتے سو بدعت ہیں ساری چیزیں خوشی کے موقع پر ہی چھوڑنے کا. ذرا بتاؤ آپ لوگ. میں نے کہا کہ سال کی جب آخری رات آتی ہے شب قدر کی رات، اس ٹائم پہ اللہ ہر انسان کا فیصلہ کر دیتا ہے. اگر اللہ آپ کا فیصلہ اگر کر دیا تو تب بھی آپ خوشی مناؤ گے؟ بولو جی. چلو 2023 میں اتنے لوگ مرنا بول کو اللہ لسٹ دے ڈالیا، وہ مرنے والے بھی آج خوشی مناتے ہیں. اور شاید ہو سکتا ہے میں بھی نہیں رہوں نیکسٹ ایئر. آپ میں سے کوئی انسان جتنے فیسز سے دیکھتے ہیں نا ہمیں، ان میں سے کون جاتا کرنے کا معلوم نہیں نیکسٹ ایئر. پھر خوشی کس بات کی ہے؟ اگر نیکسٹ ایئر نہیں گئے تو بھی وہ جانے والا سال ایک میسج دے کو جاتا کہ بھائی تو بہت قریب ہو گیا، مرنے کے موت کے ہاٹ کے بہت قریب تو ہو گیا، آخر خوشی کیوں منا رہا ہے تو یہاں پر؟ تو لہٰذا میرے بھائی سراسر بدعت ہے، یہ قرآن حدیث کے خلاف عمل ہے. اور یہ چیز غیروں کی طرف سے آئی ہے ہمارے اندر. کس کی طرف سے؟ غیر مسلموں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے. اور ایک حدیث یاد رکھنا، من تشبہ بقوم فہو منہم. حشر کا میدان لگنے والا ہے. اللہ نے کہا کہ جو انسان جسے فالو کرتا، کل قیامت کے دن اللہ اسی کے ساتھ اٹھاتا اسے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کا حشر کرنے والا ہے. اگر آپ ہیپی نیو ایئر مناتے مناتے مر گئے، اگر اپنے بچوں کو ہیپی نیو ایئر کراتے کراتے اگر آپ مر گئے، تو آپ کے بچے جب تک ہیپی نیو ایئر مناتے رہیں گے برابر خبر میں آپ کے اکاؤنٹ میں وہ عذاب آتا. آج ہمارے لوگ اپنا سولو. دوسری چیز سالگرہ، ہیپی برتھ ڈے. کیوں بھائی ہیپی برتھ ڈے؟ اور ہمارے لوگوں میں مسلمانوں میں ایک اور چیز آ گئی. مول صاحب ہمیں کیا بھی کینڈل لگاتے نہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بولتے نہیں. ہمیں جسٹ ہمارا بچہ پیدا ہوئے سے دن سویٹ کھانا کا لیتے ہیں، ہم میٹھا کھانا کا لیتے ہیں، اس کے واسطے کیک لاتے ہیں. ہمارے لیے دوسری کیا بھی نہیں ہے. میں بولتا ہوں بھائی اسی دن کہیں کو کرتے تمہیں کیا اسی دن میٹھا کھانا کھواتا آپ لوگوں کو؟ ایک دن پہلے کھا لو، ایک دن بعد میں کھا لو. خوشی کا موقع ہے، خوش رہ سکتے ہو بھائی. لیکن بدعت کسے بولتے ہیں؟ کسی ایک چیز کو، کسی ایک ٹائم کو پرٹیکولرلی سلیکٹ کر کے اس کے پیچھے برا عقیدہ رکھ کے کرنا بدعت ہے. نئی چیزیں ایڈ کرو نا. کو خوشی میں تو آپ رہ سکتے ہو ہمیشہ، ہر مقام پر آپ خوش رہ سکتے ہو وہاں پر. لیکن نہیں بولتے اسی دن کھانا. ہمیں بولتے جسٹ سویٹ کھاتے نا. قیامت کے دن جسٹ یہودیوں کے صف میں کھڑ جاؤ. جا کو کس کے صف میں جی؟ یہ عیسائیوں کا طریقہ، یہودیوں کا طریقہ. اللہ انہی کے ساتھ تمہیں اٹھاتے نا، ان کے ساتھ پیچھے جہنم میں چلے جاؤ. جاتے کل قیامت کے دن جسٹ چلے جاؤ. بس بولتے نہیں، جسٹ ورڈ بڑا خطرناک ہے. جسٹ خوشیش نہ، جسٹ یس نہ کرے سو، ہمیں جسٹ مٹھاس نہ کھائے سو. کل قیامت کے دن جسٹ چلے جاؤ انہیں کے ساتھ. جاتے ہیں. آج بہت ساری برائیاں آج ہمارے اندر آ گئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انہیں کیا ہے اپنے سے دور کریں، اپنے سے ختم کریں. حدیث شفاعت، ایک حدیث بتاؤں گا، اپنی بات ختم کروں گا، سنیں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے اس چیز پر. یہ سارے کام کرنے کے بعد قیامت کا دن جب آتا نا، سورج 1 میل کے فاصلے پر، کتنا فاصلے پر؟ 1 میل کے فاصلے پر سورج، ہر انسان اپنے گناہوں کے سبب پسینے میں ڈوب جاتا وہاں پر. باقاعدہ نبی نے کہا کسی انسان کا پسینہ ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا کمر تک، کسی کا گردن تک، کوئی انسان کیا اسی میں ڈوب گیا رہتا انہیں پر. کس کے اندر؟ پسینے کے اندر. اس وقت کی سچویشن بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا کہ سارے لوگ، ہر نبی کے پاس جاؤ گے تم، سب سے پہلے ہمارے باپ آدم کے پاس جائیں گے. نبی نہیں دکھیں گے ہمیں، نبی کہاں کہ آخری میں کھڑکو رہتے وہاں پر. سب سے پہلے آدم کے پاس جاتے، بولتے کہ بھائی ہمیں اللہ سے بچا لو. آج آدم 21 بات بولتے، بھائی میں اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، تمہاری حفاظت کیا کروں؟ آج میں دنیا کے اندر، میں جنت کے اندر ایک غلطی کر ڈالا. اللہ بولے پوری جنت میں جہاں چاہے جیسا رہنا چاہے تمہیں رہ لو، ایک جھاڑ کے نزدیک کو جاؤ نہ کو. میں وہ جھاڑ کے نزدیک کو چلے گیا، میں غلطی کر لیا. اگر اللہ آج مجھے اٹھا کو کھڑا کر کو پوچھ ڈالا، میں اپنا جواب نہیں دے سکتا ہوں. تم نہ کیا بچا سکتا ہوں؟ میں چلے جاؤں یہاں سے. جاؤ موسیٰ کے پاس، جاؤ نوح کے پاس. سیدھا نوح علیہ السلام کے پاس آتے اور آ کر بولتے کہ آج اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا لو. نوح علیہ السلام یہ بات بولتے، بھائی میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تم نہ کیسا بچاؤں میں؟
دنیا کے اندر ایک بد دعا کرا تھا میں، 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد ایک بد دعا کر ڈالا میں، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں تھک گیا ہوں، دعوت دے 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 کو اللہ پوچھ کر لے کیا کرتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، میری اتنی بد دعا کی وجہ سے پوری دنیا ہلاک ہو گئی، اگر اللہ آج اٹھا کو مجھے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دینا اللہ کے پاس، مجھے نہیں معلوم۔ نوح علیہ السلام بولتے پھر پارسل کرتے، پھر پاس کرتے، جاؤ سیدھا موسیٰ کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، بولتے کہ مجھے بچا لو آج اللہ کے عذاب سے، موسیٰ بھی وہ بات بولتے بھائی میں اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، تمہاری حفاظت کیا کروں؟ دنیا کے اندر ایک ایسا موقع تھا کہ میں ایک انسان کو ایک گھوسا مارتی ہوں وہاں مر گیا تھا، قرآن کہتا ہے فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، جسٹ دو لوگوں کے درمیان جسٹس کرنے کے واسطے ایک انسان کو ماریا، ایک کچ مار میں مر گیا انہیں، ایک انسان کا مرڈر کر کے آؤں آج میں، اگر اللہ مجھے پوچھ لیا تو میں اللہ کو کیا نہیں دے سکتا، جواب نہیں دے سکتا، میں اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، تمہاری کیا حفاظت کروں، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کے بعد آخری میں آتے حضرت عیسیٰ کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کوئی گناہ نہیں بولتے، بس بولتے کہ بھائی میرے سے بہتر ایک انسان وہاں پر کھڑ کر ہے، ایک شخص وہاں پر ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، انہیں تمہاری سفارش کر سکتے ہو نا۔ جب پوری امت مل کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر بولتے کہ اے اللہ کے نبی آج ہماری سفارش کرو، آج ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لو، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی کیفیت قرآن بولتا ہے، سورہ اس کی ہے نا سورہ نبا کی آیت، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سارے فرشتے اللہ رب العالمین کی صف بنا کر کھڑے رہیں گے، ایسا لائن سے کھڑے رہیں گے، کوئی انسان بات نہیں کرے گا کل قیامت کے دن، الا من اذن له الرحمن، جس کو اللہ اجازت دے گا، جس کو اللہ پرمیشن دے گا وہی انسان بات کرے گا کل قیامت کے دن۔ اس حالت میں ہمارے نبی سجدے میں گر جائیں گے، رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں گے کہ اللہ میری امت کو بخش دے، ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، ہر نبی بولے گا میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا، پورے حشر کے میدان میں صرف ایک انسان رہے گا جو کیا بولیں گے، امتی امتی، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ ایسے نبی کو چھوڑ کر، ایسے پیغمبر کو چھوڑ کر آج ہم لوگ اتنے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اتنے لوگوں کے غلط غلط عقائد اپنے اندر لائے ہوئے ہیں، ذرا بچاؤ تمہاری ریکمنڈیشن کون کرے گا کل قیامت کے دن؟ جب اللہ کے نبی سجدے میں گریں گے تو اللہ بولے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے آج۔ اس کے بعد اللہ کہے گا ذرا سب سے پہلے تمہاری جتنی بھی قوم ہے نا لے جاؤ حوض کوثر کے اوپر، پہلے ان کو پانی پلاؤ، تمہیں بعد کا قصہ بعد میں دیکھیں گے، ہمیں ان کی کس کی سفارش کرنا، کسے کیا کرنا کرنے کا بعد میں، پہلے ان کو پانی پلاؤ جاگو تمہیں۔ جب اللہ کے نبی سارے امتیوں کو لے کر حوض کوثر پر جاتے، قرآن کی آیت ہے نا، سورہ کوثر کے نام سے ایک سورہ ہے نا، انا آتینا کل کوثر، ہم نے نبی کو کوثر دیا ہے، اسی کوثر پر لے کر جائیں گے کل قیامت کے دن، لائن سے کھڑے رہیں گے پورے امتی، فرشتے آتے بیچ میں، اب آ کو بولتے سحقن سحقن، کیا بولتے فرشتے؟ سحقن سحقن، دیکھتے ہیں اللہ کے نبی بھاگ کو آ جاتے وہاں سے، بھئی کیا ہو گیا، کیا کرتے میرے امتوں کے ساتھ تمہیں؟ بڑی ذلت کے ساتھ، بڑی انسلٹنگ کرتے ہوئے فرشتے وہ لائن میں سے گھچیٹتے تم نہ باہر کو، اللہ کے نبی کو برداشت نہیں ہوتی یہ چیز، آتے بھئی میری امتی ہیں، میرا کلمہ انہوں نے پڑھا ہے، چھوڑ دو۔ اس وقت فرشتے بولتے لا تدری یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے، جب تمہیں دنیا سے آ گئے تھے، تمہارے آنے کے بعد نئے نئے چیزیں دین کے اندر گھسا ڈالے، نو دین کے نام پر، اچھائی کے نام پر پتہ نہیں غلط غلط چیزیں دین کے اندر ایڈ کر کے ایک دین کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے پیش کرے، خود بھی کرائے، اپنے بچوں کو بھی کرائے، خود بھی کرے، اپنے خاندان والوں کو بھی کرائے، اس کی وجہ سے ہم کیا ہے انہیں نکال رہے ہیں اس لائن کے اندر سے۔ اس وقت نبی کہیں گے سحقن سحقن لمن بدل دینی، وہ انسان میرے سے اتنا دور ہو جائے جس نے میرے جانے کے بعد میرے دین کا مذاق اڑا دیا تھا، میرے دین کو الگ کر کے دوسروں کے سامنے پیش کیا تھا، وہ انسان دور ہو جائے یہاں سے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن کہنے والے، یاد رکھو، اگر دنیا کے اندر ہم نبی کو فالو کر لیں گے، نبی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کل قیامت کے دن وہی نبی ہماری سفارش کریں گے۔ لیکن آج غلط غلط چیزیں لوگوں کے اندر پھیلائی جاتی ہیں، باقاعدہ میدان محشر کے تعلق سے۔ کون جو نا عبد القادر جیلانی، کون سا جیلانی؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جب حشر کا میدان لگتا نا، بیچ میں ٹینٹ ڈالنے کو بیٹھتے کہتے، کیا ڈالنے کو؟ ایک ٹینٹ ڈالنے کو بیچ میں بیٹھتے کہتے، اللہ فیصلہ کرتا رہتا کہتے وہاں پر، اگر اللہ بھول چک کو، ان کی کتاب میں لکھو یہ چیز،
بھول چک کو اگر اللہ عبد القادر جیلانی کے مرید کا فیصلہ جہنمیوں میں کر دیا، وہاں سے اٹھ کو آتے کہتے انہوں سیدھا آپ کو بولتے کہتے اے اللہ کیا تم میرے مرید کا فیصلہ جہنم میں کرتا کیا ہو؟ اس وقت اللہ فرشتوں کو بولتا ارے بھائی میں بھول چک کو فیصلہ کر ڈالا، اسے جنت میں ڈالو، مجھے معلوم نہیں تھا انہیں عبد القادر کا مرید بول کو۔ یہ غلط غلط چیزیں میدان محشر کے تعلق سے لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں باقاعدہ بیان کے اندر۔ بھئی اگر تمہیں عبد القادر جیلانی کی 11ویں منا لیے، حشر میں تمہاری سفارش کرتے۔ اگر تمہیں عبد القادر جیلانی کی 11ویں منا لیے، ان کے نام کا کچھ نظر و نیاز کر دیے، خبر میں تم نہ بچا لیتے۔ اور وہ حدیث بھی بڑی فیمس ہے، خبر میں جب فرشتے آتے نا، کتنے فرشتے آتے ہیں خبر میں سوال جواب کے واسطے؟ کتنے فرشتے آتے ہیں؟ 2 فرشتے آتے، منکر نکیر۔ کتنے آتے؟ 2 فرشتے آتے خبر کے اندر۔ آپ کو پہلا سوال کرتے کہتے عبد القادر جیلانی کے مرید سے من ربک، کیا سوال کرتے؟ من ربک، پہلا سوال۔ انہیں کیا جواب دیتا سامنے سے؟ یا عبد القادر جیلانی۔ سوال من ربک، جواب یا عبد القادر جیلانی۔ سیکنڈ سوال ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ سامنے سے بولتا یا عبد القادر جیلانی۔ بھائی سوال ہوتا ہے ما دینک، جواب کیا وہ یا عبد القادر جیلانی۔ تھرڈ کوشچن من نبیک، تیرا نبی کون؟ وہ انسان کون جو دنیا کے اندر دین کو ایکسپلین کیا آپ کو؟ بولتا یا عبد القادر جیلانی۔ جب 3 سوال کا جواب میں انہیں یا عبد القادر جیلانی بولتا کہ سیم ٹائم تو عبد القادر جیلانی وہاں آ جاتے کہتے کہاں؟ اس کے خبر میں آ جاتے کہتے عبد القادر جیلانی، اور آپ کو بولتے کیا تم میرے مرید سے کوشچن کا آنسر کرتا؟ تو تیری اتنی ہمت میرے مرید سے پوچھنے کے واسطے؟ وہاں سے مار کو بھگا ڈالتے کہتے دونوں فرشتوں کو عبد القادر جیلانی۔ ایسے غلط غلط چیزیں بیان کر کے لوگوں کے اندر سے نا میدان محشر کا جو ڈر خوف، اللہ کا ڈر خوف سب کچھ نکال کر غوث پاک دستگیر، کیا نام سنے کبھی؟ دستگیر کہتے ہیں، دست بولتے فارسی کے اندر ہاتھ کو، گیر مانے پکڑنا۔ یہ عقیدہ دیکھو ان کا کتنا خطرناک ہے کہ ایک بار ایک موقع پر ایک سچویشن میں اللہ اور عبد القادر جیلانی دونوں مل کو اوپر واکنگ کر رہے تھے، کہتے ایسا اوپر کیا ہے واکنگ کر رہے تھے، تفریح کر رہے تھے۔ اللہ کا اللہ نیچے گر رہا تھا کہتے دنیا کے اندر، پیر پھسل کو اللہ نیچے دنیا میں گرتا ہے تو عبد القادر جیلانی ہاتھ پکڑ لیا کہتے ایسا۔ جب سے ان کا نام ہو گیا دستگیر، ہاتھ پکڑنے والے، انہوں اللہ کو گرتے گرتے بچا لیے کہتے نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد سے ان کا نام ان کے مریدہ رکھ ڈالے دستگیر۔ یہ سب چیزاں کیا ہے لوگوں میں پھیلا کر لوگوں کو ایک تو کیا ہے دین سے دور کر رہے ہیں اور عبد القادر جیلانی کے مرید بنا رہے ہیں۔ یہ سب کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا، ہمارے نبی تک نہیں آئیں گے۔ اللہ کہتا ہے کنڈیشن رکھا ہے اللہ نے الا من اذن له الرحمن، جس کو رحمان پرمیشن دے گا وہی انسان منہ کھول سکے گا وہاں پر۔ اگر دنیا کو ہم نبی کو فالو کر لیں گے دنیا کے اندر تو تبھی جا کر نبی اللہ پرمیشن دے گا، جب جا کر نبی ہمارے حق میں کیا ہے سفارش کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کریں اب سے ایک صحیح نیت لیں اپنے اندر، ایک بدلاؤ کی نیت رکھیں۔ اب تک جو غلطیاں ہم کر رہے تھے ہیپی نیو ایئر کے نام پر، کرسمس کے نام پر، دیوالی کے نام پر، پتہ نہیں یہ غلط غلط عقیدے چیزیں، یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، سیکولرزم کے نام پر اسلام کو دھوکہ دینا۔ بھائی اگر ہمیں ان کے دین کے فیور میں، اگر ہمیں ان کے دین کا اپریشیٹ کرے، انہوں مسلمانوں کو اپریشیٹ کرتے، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ اگر یہ عقیدے تم رکھ لو گے کل قیامت کے دن نبی کبھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، یاد رکھو۔ تو لہٰذا اللہ سے دعا ہے، سچی امید کے ساتھ میں یہاں سے نکل رہا ہوں، اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ سنی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ نبی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ کی عبادت تو کرتا ہے ہر کوئی، لیکن نبی کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر سننے سے زیادہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم أكبر.